بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آج اس چینل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں معصوم جستجو، اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بابا سے کوئی مزیدار سا قصہ سنیں۔ کسی زمانے میں ایک بہت ہی عبادت گزار بزرگ آبادی سے بہت دور ایک جھونپڑی میں رہا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ ان کے بارے میں شیاطین کا ایک جلسہ منعقد ہوا اور اس بات پہ غور کیا گیا کہ ان کو کس طرح بہکایا جائے اور اللہ کے راستے سے دور کر دیا جائے۔ ایک شیطان کھڑا ہوا، اس نے کہا ان کو عورتوں کی خوبصورتی کے ذریعے بہکایا جائے۔ فوراً ہی ایک دوسرا شیطان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا نہیں، میں ان کو ایک بہت خوبصورت عورت کا روپ دھار کر کافی بہکانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن یہ شخص تو عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایک اور شیطان کھڑا ہوا، اس نے کہا تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس شخص کو بے حد مال و دولت دے کر بہکاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک اور شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے مخالفت کی یہ کہہ کر کہ وہ تو مال و دولت کو رتی برابر بھی اہمیت نہیں دیتا، میں آزما چکا ہوں۔ غرض کئی ترکیبیں اور تجویزیں بتائی گئیں، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی رد کر دیتا کہ ہم ایسا کر چکے ہیں، اس شخص کو تو دنیا سے اولاد، مال و دولت، حسن پرستی، تکبر، لالچ، رقص و سرور کسی میں رغبت ہی نہیں۔ تو پھر سب سے بڑا شیطان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اس کو بہکاؤں گا۔ سب شیاطین حیران رہ گئے اور یک زبان ہو کر بولے آپ اس کو کس طرح بہکائیں گے؟ اس نے کہا میں اس کو عبادت کے ذریعے بہکاؤں گا۔ غرض وہ ایک بہت ہی عبادت گزار شخص کا روپ دھار کر انصاف کی اسی جھونپڑی میں آیا اور ان کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت چاہیے، جو انسان نے بخوشی دے دی۔ اب جو شیطان نے عبادت شروع کی تو اتنی لمبی عبادت کی کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے عبادت گزار بزرگ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ وہ بہرحال انسان تھے، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، پیشاب وغیرہ کی ضرورت بھی محسوس ہوتی تھی۔ جب تھک جاتے تھے تو اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن آرام بھی کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ لیکن شیطان جو عبادت کرنا شروع ہوا تو نہ اس نے بھوک کی پرواہ کی، نہ پیاس کی پرواہ کی، نہ وہ سوتا تھا، نہ کوئی اپنی دوسری حاجات پوری کرتا تھا۔ وہ جو عبادت کرنا شروع ہوا تو جناب مسلسل عبادت کرتا چلا گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یہ بزرگ اس کو حسرت سے دیکھنے لگے، یہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے، اس کو تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور ایک میں ہوں کہ دنیا کی ضرورتوں کی وجہ سے ہو کر چند لمحوں کے لیے ہی صحیح عبادت چھوڑ دیتا ہوں۔ بس شیطان کو اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا، اس نے جان بوجھ کر تھوڑا وقفہ دیا۔ بس ان بزرگوں نے موقع غنیمت جانا اور ان سے تھوڑی دیر رکنے کو کہا۔ شیطان نے کہا جی جو کہنا ہے جلدی کہیں، میرا کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، میں عبادت سے رہ نہ جاؤں۔ ان بزرگوں نے کہا محترم میں آپ جیسا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ آپ کو نہ نیند آتی ہے نہ بھوک و پیاس لگتی ہے، آپ صرف عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت نماز میں مشغول رہتے ہیں؟ تو شیطان نے پوچھا کہ کیا تم بھی میری طرح عبادت گزار بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ مجھے یہ بھی فارمولہ بتا دیں جس میں انسان بس صرف عبادت الہی کرتا رہے، اسے دنیا کے کسی کام سے کوئی سروکاری ہی نہ ہو۔ شیطان اپنا تیر چلا چکا تھا، اس نے کہا تم کو معلوم ہے تم میری طرح کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ بزرگ نے پوچھا آخر کیوں؟ میں آپ کی طرح عبادت کیوں نہیں کر سکتا؟ شیطان نے کہا سادہ سی بات ہے، تم نے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو بہت بڑا گناہ گار شخص تھا، اس لیے عبادت کے دوران جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اپنا کوئی نہ کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے، تو پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں، کہیں موت نہ آ جائے اور میرا یہ گناہ معاف نہ ہو سکے۔ پھر بھوک لگتی ہے تو پھر کوئی دوسرا گناہ یاد آ جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور یہ گناہ میرا معاف نہ ہو سکے اور مجھے پھر قیامت کے دن اس کی سزا ملے۔ اب یہ صاحب عبادت گزار جو تھے اپنے وقت کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے، سب سے بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت کا شوق ان کو بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ پھر میں گناہ کس طرح کروں؟ مجھے تو کبھی گناہ کرنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو شیطان خوش ہو گیا دل ہی دل میں، اس نے کہا کہ میرا تو کام ہو گیا۔ اس نے کہا تو بھیا آپ گناہ کریں، آپ کو اچھا بابا وضاحت کریں تھوڑی کہ شیطان نے عورت کے پاس گناہ کرنے کیوں بھیجا؟
اچھا بیٹا، میں وضاحت کر دیتا ہوں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ حضرت علی کو جانتے ہیں؟ جی بابا، شیر خدا، فاتح خیبر و خندق، باب العلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بیٹا، ان پر ہمارا سلام ہو. حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اور عورت بالکل تنہا ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، تو ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے. اب شیطان نے یہ ترکیب اسی لیے کی کہ جب یہ لوگ اکیلے ہوں گے تو بیچ میں آ جاؤں گا اور میں اپنا کام کر دوں گا، اور باقی چیزوں کا علم عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہو ہی جائے گا. ابھی تو آپ چھوٹے سے ہیں نا. اب جیسے میں نے بتایا تھا، ان صاحب کو عبادت کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے وہ ایڈریس لیا اور اس عورت کے گھر چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت نکلی. اب ظاہر ہے یہ اس وقت کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے. تو جیسے ہی اس عورت نے ان کی شکل دیکھی، چہرے پہ اتنا نور، وہ حیران رہ گئی. اس نے کہا اتنا نورانی بزرگ لگتا ہی نہیں ہے کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اور یہ میرے در پہ کیا لینے آیا ہے. تو اس نے کہا اے بزرگ، آپ میرے در کے اوپر کیا لینے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں گناہ کرنے آیا ہوں. وہ عورت نے پھر ان کے پورے چہرہ کو دیکھا، سراپت دیکھا، اور کہا کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ گناہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو ان صاحب نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اور ان کی جو شیطان سے گفتگو ہوئی تھی وہ پوری انہوں نے حرف بحرف اس عورت کو سنا دی. وہ عورت سمجھ گئی، حالانکہ وہ بہت اپنے زمانے کی بری عورت تھی، لیکن وہ سمجھ گئی کہ ان کو شیطان نے بہکایا ہے. اس نے کہا اچھا چلیں، آپ گناہ کرنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت، بالکل اجرا اور بالکل سفید کپڑا دیا جائے جس سے آپ اپنا لباس تیار کریں. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ لباس جب آپ پہنیں گے وہ آپ کو زیادہ بہتر لگے گا، وہ زیادہ اچھا لگے گا، یا پھر اس کو لباس کے اوپر خوب دھبے لگا لیں اور پھر اس کو زیب تن کریں؟ یہ بتائیں کون سا لباس آپ کو زیادہ بہتر لگے گا؟ ان صاحب نے کہا ظاہر ہے وہی جو بالکل صاف و شفاف ہوگا، بالکل نیا ہوگا، وہی زیادہ بہتر لگے گا. تو اس عورت نے کہا تو پھر آپ یہ بتائیں مجھے کہ جب آپ اللہ کے سامنے جائیں تو آپ اپنے پورے سراپے کو، آپ اپنی پوری ہستی کو بغیر کسی داغ کے اللہ کے سامنے لے جانا چاہیں گے، یا پہلے اس میں گناہوں کے داغ لگائیں گے، دھبے لگائیں گے بڑے بڑے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ یہ صاحب تو حیران ہو گئے اور انہوں نے دل میں توبہ کی کہ واقعی اس عورت نے تو بالکل صحیح کہا، میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا. یہ وہاں سے پلٹ گئے. اتفاق کی بات ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت کے نبی کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ اس عورت کے جنازے میں شریک ہو. وہ نبی پریشان ہو گئے، انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا یا اللہ تیرا حکم سر آنکھوں کے اوپر، لیکن اس طرح تو تیرا نبی بدنام ہو جائے گا. لوگ کیا کہیں گے کہ میں ایسی بد کردار عورت کے جنازے میں شریک ہوں گا. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، اس وقت وہ ہماری بہت ہی نیک بندی بن چکی ہے. اس نے ہمارے ایک بھٹکے ہوئے شخص کو جو ہماری راہ سے دور جا رہا تھا اس نے ہمارے مزید قریب کر دیا، اس کو گناہ سے بچا لیا. تو جو شخص یا جو عورت کسی بھی بھٹکے ہوئے شخص کو دوبارہ ہماری راہ کے اوپر ڈال دے وہ ہمارے بہت قریب ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے بابا نے کتنی اچھی اور سبق آموز کہانی سنائی. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کو ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے معاف کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھی راہ دکھانا، یعنی اللہ کی طرف مائل کرنا. اور میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پوری دیکھ کے لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اپنے دوستوں اقارب میں شیئر بھی کیا کریں. اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں. اللہ حافظ.